بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ روم کے بادشاہ نے ظلم و ستم کیے مسلمان قیدیوں پر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک لشکر تھا، تو مسلمانوں کے اوپر کڑے سے کڑا وقت بھی آیا، سخت سے سخت امتحان بھی دینے پڑے اور مختلف قسم کے مسائل، مشکلات اور تکالیف سے بھی گزرے، لیکن ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہر جگہ پر۔ جس چیز کا ہمیں درس ملتا ہے کہ ثابت قدم رہو، جتنی بھی تکالیف آئیں دین کے معاملے میں، دین کے راستے میں صبر سے کام لو اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، استقامت رکھو، اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو جلد باز اور حریص پیدا کیا ہے۔ انسان کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کی حرص و تمنا کہ یار اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، ایسی چیزیں۔ اور اگر کسی انسان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا کہ وہ چیز خرید نہیں سکتا یا اس کو حاصل نہیں کر سکتا، کسی بھی طریقے سے اسے اپنا نہیں سکتا، تو انسان اس سے پھر حسد کرنے لگتا ہے کہ یار اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس دین و اسلام کی دعوت تھی، کلمے والی محنت تھی، کلمے والی دولت تھی، لیکن روم کا جو بادشاہ تھا وہ ان چیزوں سے خالی تھا، دین و اسلام کی دولت سے محروم تھا، کلمے والی دولت سے مالا مال نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے، مسلمان جو قیدی تھے ان کے ساتھ ایک ناروا سلوک رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو جو دیگ کے اندر ڈالا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے ہی تھے کہ حضرت عبداللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے جسم کے اوپر سے گوشت اتر کر اس کی ہڈیوں کے اوپر سے الگ ہو گیا اور ان کے جسم کی ہڈیاں دیگ کے اندر چمکنے لگیں۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر تم نے مذہب اسلام کو نہ چھوڑا، عیسائی مذہب کو قبول نہ کیا، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سخت امتحان تھا اور مختلف قسم کے مراحل، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو بآسانی عبور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد و نصرت کی، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ کو جواب دیا کہ اس دیگ کے اندر گر کر جلس کر مر جانا تو مجھے گوارا ہے، مگر مذہب اسلام کو چھوڑ دینا یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو اس طریقے کی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا حضرات صحابہ کرام نے۔ تو رومی جو سپاہی تھے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلے دیگ میں ڈالنے کے لیے۔ یہاں پر منظر ہی ایک عجیب الگ تھا کہ جو روم کا بادشاہ بھی دیکھ کر حیران و پریشان ہوا کہ روم کے بادشاہ کے سامنے وہی عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تختہ دار پر لٹکنے کے بعد بھی مسکرا رہے تھے، لیکن یہاں دیگ کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور بادشاہ بھی حیران و پریشان تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کہ کیا ہوا جو ایسا بہادر نڈر انسان تختہ دار سولی پر چڑھ کر بھی مسکرائے اور دیگ کے اندر اپنے ساتھی کو جلسا ہوا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ موت تو وہاں بھی آنی تھی لیکن یہاں بھی آنی ہے، اب اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر روم کا بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ میری فتح ہے کہ میں نے مسلمان قیدیوں کو شکست دے دی، مذہب اسلام چھوڑنے پر انہیں مجبور کر دیا، اب مذہب عیسائیت کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے۔ لیکن روم کے بادشاہ کی یہ غلط فہمی تھی جو کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب نے اس کو غلط فہمی سے نکالا، دور کیا۔ تو روم کے بادشاہ نے پوچھا حضرت عبداللہ سے کہ تمہارے یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟
تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش کہ میری ایک جان ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوتی اور ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جاتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو میں اس چیز کو بھی بخوشی قبول کرتا اور ان کو بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیتا۔ روم کا بادشاہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر حیران و پریشان ششدر رہ گیا کہ ایک ایسا انسان جو موت کے منہ میں جانے والا تھا اور اس کے ایسے جذبات بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک جان کا نذرانہ دینے کے لیے تو تیار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے پاس 100 جانیں بھی ہوتی تو ان کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے دریغ نہ کرتا، اور وہ بھی اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت عبداللہ کو دیگ میں ڈالا جاتا، جیسے ان کے ساتھی کو ڈالا گیا، ان کی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت اتر گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں، تو اس چیز کی تمنا کرنے لگے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میری 100 جانیں ہوتی اور ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جاتا تو میں ہنسی خوشی اسے قبول کرتا، مجھے صرف اس چیز پر دکھ ہے کہ ایک جان ہے۔ تو بادشاہ نے جو اپنی غلط فہمی ظاہر کی تھی کہ اپنی فتح جسے سمجھا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا، اور روم کے بادشاہ کو ایک بہت سخت قسم کا جھٹکا لگا کہ ایک ایسا انسان جو موت کے منہ میں ہو اور اس کے ایسے جذبات ہوں، کہ ایسے جذبات رکھنے والا انسان کس قدر ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے